السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. میرے بھائیو، دوستو، آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جس موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا. مرنے کے بعد اٹھایا جانا. تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں اور ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان لانا. اور آخرت پر ایمان لانے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے نعیم قبر اور عذاب قبر پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، حشر و نشر پر ایمان لانا، پل صراط پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ، جنت و جہنم پر ایمان لانا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت کو لانا چاہے گا تو تمام انسانوں کو اٹھائے گا، تمام جنات کو اٹھائے گا، اور یہ ایک دوسری زندگی ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو بہتر بدلہ دے گا اور بروں کو اسی کے حساب سے بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ الحکم العدل ہے، انصاف ور بادشاہ ہے. وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. اور اس لیے جس نے رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ایمان نہیں لائے، یا انبیاء اور اس کے قاتل اور چور جس کا سامان چوری کیا گیا، ظالم و مظلوم دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا انصاف ہوگا. اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیے گا، تمام کے تمام لوگ دنیا سے چلے گئے اور چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد برزخی زندگی گزارنے کے بعد وہ وقت آ جائے گا جس کو ڈے آف جسٹس کہا جاتا ہے، انصاف کا دن کہا جاتا ہے. اس قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات کے درمیان انصاف کرے گا. صحیح حدیث کے اندر وارد ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کو زندہ کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا اور بدلہ دلوایا جائے گا. پھر اس کے بعد چونکہ ان کے لیے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب ہے، ان کو پھر ختم کر دیا جائے گا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کیسز کو کھولے گا اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اسی دن کو قیامت کہا جاتا ہے. اور یہ قیامت کب آئے گی؟ جب بندوں کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مشرکین بعث پر ایمان نہیں لاتے تھے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ فالس ہے، یہ قصہ کہانی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قسم کھا کر ان کے سامنے کہیے کہ یہ حق ہے. ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا خیال ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، ای وربی انہ لحق، یہ حق ہے، تمام کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہو. سورۃ تغابن آیت نمبر 7. لوگ سوال کرتے تھے کہ اولین آخرین کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے لوٹائے جائیں گے؟ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم لوگ تو لوٹائے جائیں گے، لیکن جو عاد، نوح، آدم کے وقت میں تھے وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا: ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم لوگوں کا پیدا کرنا اور اٹھایا جانا ایک آدمی کے پیدا کرنے کی طرح ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 28. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورہ غافر آیت نمبر 57. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے.
دوسرا مقام لے لیجیے جہاں پر اللہ نے قسم کھانے کو کہا، اپنے نبی کو قسم کھا کر ان کو بتائیے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ حق ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا؟ قُلْ اِی وَرَبِّی، آپ کہہ دیجئے بے شک جی ہاں میرے رب کی قسم وہ حق ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 53۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تیسرے مقام پر فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جس طرح تم لوگ بولتے ہو اسی طرح جس طرح تمہارا بولنا حق ہے اور یہ یقینی ہے کہ تم بولتے ہو بولتے رہتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کیوں شد و مت کے ساتھ انکار کرتے ہیں؟ تو پہلی چیز باپ داداؤں کی تقلید میں اس کو دور سمجھنا، اس کو محال سمجھنا، حالانکہ ایسی بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے سوچنا، لیکن یہ ایمان کا ایک حصہ ہمیں ماننا ہوگا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات، تکبر کے بنا پر بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے۔ تیسری بات، چونکہ لوگ ملذات میں دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، دل پہ پردہ پڑ گیا، انہوں نے سمجھا سب کچھ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ چوتھی چیز، بعض لوگ اقتصادی ناحیے سے بھی جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، اب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ چھوڑے، اس لیے کہ جب مال لیں گے تو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، سیاسی پہلو کے بنا پر بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے سرپنچ اور مکھیا بنے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیڈری ان کے ہاتھوں میں باقی رہے، اس لیے کہ ایمان بالبعث، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا لوگوں کے ساتھ برابر کر دیتا ہے اور ان کو لوگوں کا لیڈری اور لیڈر بننے سے روک دے گا، اس بنا پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے اور جھٹلاتے ہیں، وہ عبادات میں بھی کمزور ہوتے ہیں، اخلاق میں بھی کمزور ہوتے ہیں اور کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس کے لیے آپ پڑھ جائیے آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو قیامت کے دن کو جھٹلائے گا وہ یتیموں کو دھکا دے گا، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکین کو کھلائے گا اور نہ مسکین کے کھلانے پر ترغیب دے گا۔ اس کے بعد فویل للمصلین، نمازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اس میں سستی کرے گا۔ اور آگے کہا اگر وہ پڑھ بھی لے گا تو دکھانے کے لیے پڑھے گا۔ اور آگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معمولی ہیں ایک دوسرے کو آرام سے دے دینا چاہیے ضرورت کے وقت، اس کو بھی روک لے گا۔ کیا پتہ چلا کہ جس کا عقیدہ کمزور ہوگا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ عبادات میں بھی کمزور ہوگا، اخلاق میں بھی کمزور ہوگا اور کمزوروں کو ستائے گا، پریشان کرے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بہت طرح کے دلائل پیش کیے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کن کن پہلوؤں سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ پہلی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے مرتبہ انسان کو، جانوروں کو، جنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، کہا کہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جی اس لیے کہ بڑے بڑے بدبخت کفار اس زمانے میں بھی لے کر آتے تھے ہڈیوں کو جو سڑ گل گئی ہو، مٹی میں ملنے کے قریب ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ سے چھو کر کے اس کو ہوا میں اڑا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح دلیل ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 سے 79۔ اچھا دوسری دلیل دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح سے حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی جزئیات کا بھی اس کے پاس علم ہے اور خلقت کی تفاصیل اس کے پاس موجود ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے علم میں ساری چیزیں موجود ہے، وہ پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت بڑا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا جانکار ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو ہے کسی بھی چیز کو اس کے ضد سے نکال دینا،
اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. جیسا اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ نکال دیا جس کو تم لوگ جلاتے ہو. دیکھا آپ نے. چلیے چوتھی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تاکہ بندے سمجھ جائیں اس حقیقت کو. کیا کہا؟ خلق اصغر سے خلق اکبر پر دلیل پکڑی ہے. جی انسان کا پیدا کرنا معمولی چیز ہے آسمان و زمین کے مقابلے میں. کیا فرمایا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اولیس الذی خلق السماوات، کیا اس نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا؟ تو وہ قادر ہے کہ ان کو پیدا کر دے، ان کے جیسے پیدا کر دے. چلیے پانچویں دلیل دیکھ لیجئے. جب زمینیں مر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو زندہ کرتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. جی زمینیں مر جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برساتا ہے، لہلہا اٹھتی ہیں زمینیں، اس میں سرسبز و شادابی پیدا ہو جاتی ہے، سرسبز و شادابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے. تو چھٹی دلیل دیکھ لیجئے. انسان کی خلقت کی حکمت کو بیان کیا ہے اور کہا ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. اگر غلطی کرو گے، اللہ کے حق میں سستی کرو گے تو پھر ہمارے پاس لوٹ کر کے آؤ گے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم لوگ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بالکل لوٹائے جائیں گے. چلیے ساتویں دلیل دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تمام مخلوقات کے درمیان. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، قیامت کے دن کے لیے اسے مؤخر کر رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42. یہ سارے دلائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تاکہ لوگ مان لیں، عقیدہ پختہ کر لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا. جس نے جیسا کیا اسی حساب سے اس کو بدلہ ملے گا. جب لوگ مر جائیں گے پہلے سور کے بعد سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور بعض علماء کے خیال کے مطابق 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. تو پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر تمام لوگ بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، جس کو اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 68 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب سور پھونکا جائے گا جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو کر مر جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. ان میں چاروں مقرر فرشتے بھی آ جاتے ہیں بعض تفسیر کے مطابق، اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اٹھانے والے فرشتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی بچا لے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد سب لوگ قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قبروں سے نکل کر لوگ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. 2 سور کے درمیان صحیح روایت کے مطابق 40 سال کا وقفہ ہوگا. 40 سال کا وقفہ ہوگا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ کتنے دن کا وقفہ ہوگا ابو ہریرہ سے، تو کہا 40 دن، کہا مجھے نہیں معلوم. کہا 40 مہینے، کہا مجھے نہیں معلوم. کہا 40 سال، کہا مجھے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتارے گا اور لوگ اگ جائیں گے جس طرح سبزی اگ جاتی ہے. انسان کے جسم میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے ایک ہڈی کے، جو کہ پیٹھ کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کا جو سرا ہے اوپر، جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، بالکل معمولی سا ہوتا ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو بنا دے گا، زندہ کر دے گا. اور پھر اس کے بعد تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے
سب لوگ ننگے ہوں گے، جسم ننگا ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، ارض محشر کی طرف تمام کے تمام لوگ ہکائے جائیں گے۔ ارض محشر بالکل سفید سرزمین ہوگی، جس میں کوئی اونچی چیز نہیں ہوگی، کوئی اونچی جگہ نہیں ہوگی، کوئی نیچی جگہ نہیں ہوگی، سب کے سب لوگ ایک میدان میں ہو جائیں گے، سفید ہوگا بالکل۔ اور وہ عظیم الشان دن ہوگا جس میں آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور کر کے لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، انسان بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائے گا۔ اس طرح پوری تفصیل سورہ تکویر وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس دن تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا جس نے جیسا کیا ہوگا۔ اس میں شفاعت کبریٰ بھی ہے تاکہ فیصلے کا کام شروع ہو۔ پھر اس کے بعد اعمال کو وزن کیا جائے گا، پل صراط ہے، نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حوض کوثر کا معاملہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس دن سے ڈرنے والا بنائے اور اس کے مطابق تیاری کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم رب کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیں اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔